بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کمپیوٹر نیٹ ورک کی سیریز کا ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے جس میں ہم نے نیٹ ورک ڈیوائسز کو ڈسکس کر رہے ہیں. پہلے لیکچر میں ہم نے نیٹ ورک ہب کو ڈسکس کیا اور پریویس لیکچر میں ہم نے نیٹ ورک سوئچ کو ڈسکس کرنا سٹارٹ کیا تھا. اس کی کچھ چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھا. نیٹ ورک کی سوئچ کی ڈیفینیشن کیا ہے, سوئچ کنیکٹس نیٹ ورک سیگمنٹس کو ہم نے پورا ایکسپلین کیا ہے کیسے نیٹ ورک سیگمنٹ ہوتے ہیں, اور فل ڈوپلیکس کمیونیکیشن کیسے ہوگی جس کی وجہ سے آپ پوری کی پوری بینڈ وڈتھ استعمال کر سکتے ہیں. یہ چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کی تھی. آج کے لیکچر میں ہم اس سے آگے کی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. کام ہم نے دیکھ لیتا ہے کیسے کام کرتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آج کے لیکچر میں سوئچز اور ہبس, ڈفرنس کیا ہے ان میں. ہب کی ہم نے بیان کیا تھا کہ ہب ایک مختلف نیٹ ورک میں مختلف کمپیوٹرز کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہب کو استعمال کرتے ہیں. ہب کے کام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک پورٹ پہ جہاں سے یہ ڈیٹا ریسیو کر رہی ہے, لیٹ سپوز کمپیوٹر 1 نے کمپیوٹر 7 کو ڈیٹا بھیجوایا, تو کمپیوٹر 1 سے جہاں کمپیوٹر 1 ہب میں جہاں جس پورٹ پہ کنیکٹڈ تھا اس پورٹ کے علاوہ باقی ساری پورٹس پہ ہب ڈیٹا بھیجوا دے گی جس کا ڈیٹا اس پیکٹ کے ڈیسٹینیشن ایڈریس سے میچ کرے گا تو وہ اس کو ریسیو کر سکتا ہے. لیکن ہم نے کہا تھا ہب میں پرائیویسی کے ایشوز آتے ہیں. ہب کین آلسو کنیکٹ سیورل ڈیوائسز ٹوگیدر فار دا پرپز آف شیئرنگ ریسورسز. کنیکٹ کرنے کا کام تو ہب بھی کر دیتی ہے لیکن ہم نے دیکھا وہاں پرائیویسی کے ایشو. ہب ڈفرز فرام سوئچز in that the packet sent from one connected device is broadcast to all. I hope کہ اب آپ کو broadcast clear ہوگا. Of the devices that are connected to the hub. With a switch, packets are directed only to the ports that leads to the device that packets are addressed to. ہب سب کو ڈیٹا براڈ کاسٹ کر دے گی اور سوئچز یونی کاسٹ کریں گے. کس کو کریں گے؟ جس کے لیے وہ ڈیٹا آیا تھا صرف اسی کو دیں گے. ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ پیکٹ کھول کے دیکھتے ہیں کس کا ڈیسٹینیشن ایڈریس لکھا ہے, وہ ایڈریس ہی میچ کر لیں گے اپنے سوئچنگ ٹیبل کے ساتھ, جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی ویڈیو میں دیکھا تھا سوئچنگ ٹیبل کیسے بنتا ہے. تو سوئچنگ ٹیبل میں دیکھ لیں گے کہ جیسے یہ سوئچنگ ٹیبل تھا کہ کون سی پورٹ پہ کون سا کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے, وہاں سے پھر اس کو ڈیٹا سینڈ کر دیا جائے گا. سوئچز ٹپیکلی کنیکٹ لین سیگمنٹس سو ہب اٹیچ ٹو دیم. اچھا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہب ہے وہ ایک نیٹ ورک بنانے میں استعمال ہوتی ہے, جیسے اسٹار ٹوپالوجی پہ بیس کوئی ایک نیٹ ورک ہے. اب جیسے آپ کی ایک کمپیوٹر لیب ہے, وہاں پر آپ کے جتنے بھی کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں وہ ایک ہب کے ذریعے کنیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہو گیا, یہ ایک نیٹ ورک بن گیا. اگر آپ کے کالج میں کوئی دوسری لیب بھی ہو, اب ان دونوں لیب وہاں پر بھی ایک ہب پڑی ہوئی تھی, وہاں پر ہم نے اس اسٹار ٹوپالوجی کے ذریعے وہ بھی ایک نیٹ ورک بنا دیا. اب ان دونوں لیبس کو اگر ہم نے کنیکٹ کرنا ہے تو ہم ان دونوں لیبس کے بیچ میں ایک نیٹ ورک سوئچ کا استعمال کر لیں گے. تو اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ سوئچز ٹپیکلی کنیکٹ لین سیگمنٹ سو ہب اٹیچ ٹو دیم, کہ جب ہم سوئچ کے ذریعے نیٹ ورک کے مختلف سیگمنٹس یا ایک سے زیادہ نیٹ ورک کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کنیکشن میں ہبس بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں. Switches filter out the traffic destined for the device on the same LAN segment. ہمارے پاس لیٹ سپوز لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک نیٹ ورک اے ہے, یہ جیسے آپ کی ایک کمپیوٹر لیب اے ہے, دوسری کمپیوٹر لیب بی ہے. اب اگر کمپیوٹر لیب اے میں موجود ایک کمپیوٹر نے اسی لیب میں موجود دوسرے کمپیوٹر کو ڈیٹا سینڈ کرنا ہے تو وہ ڈیٹا جائے گا پہلے سوئچ کے پاس. اب سوئچ کے پاس بھی جائے گا تو ہب کے پاس جائے گا. ہب کیا کرے گی؟ ہب وہ ڈیٹا براڈ کاسٹ کر دے گی. سب سے پہلے تو ایک ہی لیب میں موجود تمام کمپیوٹر, یا اب ہم امیجن کریں کہ ہمارے پاس ایک لیب ہے جس میں مختلف کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں, ایک دوسری لیب بھی ایسی بنی ہوئی ہے. پہلے والی جو لیب ہے اس میں بیٹھے ہوئے ایک بندے نے اسی لیب میں موجود دوسرے بندے کو ڈیٹا سینڈ کیا, تو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ وہ ڈیٹا جائے گا پہلے ہب کے پاس, ہب وہ ڈیٹا سب کو بھجوا دے گی. اس ہب پہ ایک سوئچ بھی کنیکٹ تھا, سوئچ کی بھی تار لگی ہوئی تھی, تو اس پورٹ پہ بھی ڈیٹا براڈ کاسٹ ہو کے پہنچے گا تو سوئچ کے پاس ڈیٹا چلا جائے گا. نہ صرف اس لیب میں موجود سارے کمپیوٹرز کو ڈیٹا بھیجا گیا بلکہ اس ہب پہ ایک سوئچ بھی لگا ہوا تھا, اس ہب پہ ایک سوئچ بھی کنیکٹ, تو اس سوئچ کے پاس بھی ڈیٹا چلا گیا. اب سوئچ کیا کرے گا؟ سوئچ کے پاس اپنا سوئچنگ ٹیبل موجود ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے سوئچ کو کون سا کمپیوٹر کس نیٹ ورک سیگمنٹ کا پارٹ ہے.
اب وہ دیکھے گا بھجوانے والا جو کمپیوٹر ہے وہ بھی لیب 1 کا ہی ممبر ہے، ریسیور بھی لیب 1 کا ہی ممبر ہے، تو سوئچ اس ڈیٹا کو سوئچ کے تھرو پاس نہیں کرے گا، سوئچ میں سے نہیں گزرنے دے گا، بلکہ اس ڈیٹا کو واپس بھیج دے گا، کہے گا یہ آپ کے اپنے گھر میں ہی بندہ موجود ہے، ادھر ہی جا کے دے دو، اسی لیب میں دوسرا کمپیوٹر موجود ہے، اسی ہب کو بتا وہ ہب ہی جا کے پہنچائے گی۔ تو سوئچ یہ فیصلہ جو کرتا ہے اس کی وجہ سے فالتو کا ڈیٹا دوسرے نیٹ ورک میں نہیں بھیج رہا ہوتا، صرف جو ڈیٹا کام کا ہے، اگر وہ واقعی بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے دوسری لیب میں، پھر اس کمپیوٹر کے پاس وہ ڈیٹا جائے گا، ادروائز اس کو وہ ڈیٹا نہیں بھیجے گا۔ Switches filter out traffic destined to the devices on the same LAN segment. Because of this, intelligent switch make more efficient use of their own processing resources as well as network bandwidth. اس فیصلے کی وجہ سے جو سوئچ ہے اس کے کام کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جو نیٹ ورک میں موجود بینڈ وڈتھ ہے وہ بھی خواہ مخواہ میں ضائع نہیں ہو رہی، فالتو کے پیکٹس وہاں نہیں بھیجے جا رہے، صرف واقعی اگر کوئی بندہ دوسری لیب میں موجود ہے اس کمپیوٹر تک ڈیٹا پھر لے جایا جائے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے سوئچ اور ہب کا۔ اگر ہم یہاں پر ہب استعمال کرتے تو ہب نے تو آنکھیں بند کر کے وہ ڈیٹا بھجوا دینا تھا، جاؤ لے جاؤ، لیکن جس کی وجہ سے نیٹ ورک ٹریفک انکریز ہو جاتی ہے، لیکن سوئچ یہ فیصلہ انٹیلیجنٹلی کرتا ہے جو تو نیٹ ورک ٹریفک کو بھی کم کرتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سوئچز ورسز راؤٹرز کی۔ سوئچز آر سم ٹائم کنفیوزڈ ود دا راؤٹرز۔ سوئچز کو ہم بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوئچ اور راؤٹر ایک ہی چیز ہے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بٹ دے ڈو دس ود اے ڈفرینٹ پرپز اینڈ لوکیشن، دونوں کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ راؤٹر جو ہیں وہ او ایس آئی ماڈل کی لیئر 3 جسے نیٹ ورک لیئر کرتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں، اس فنکشنالٹی میں آتے ہیں، جو نیٹ ورک 3 کی فنکشنالٹی ہے، لیئر 3 کی فنکشنالٹی ہے، یہ جو راؤٹرز ہیں یہ ادھر آتے ہیں، جبکہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا سوئچز جو ہیں یہ لیئر 2 پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلا تو ڈفرینس یہ ہو گیا۔ اگر آپ سے وائوا میں یا کہیں پوچھا جائے کہ سوئچز اور راؤٹر کا کیا فرق ہے، تو سوئچز جو ہیں یہ لیئر 2 پہ کام کرتے ہیں، لیئر 2 کی فنکشنالٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اور جو راؤٹرز ہیں وہ لیئر 3 کی فنکشنالٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اب آپ بتاتے ہیں این ایزی وے ٹو تھنک اباؤٹ دی ڈفرینس بٹوین سوئچز اینڈ راؤٹر از ٹو تھنک اباؤٹ لینز اینڈ وینز۔ جو ہمارے پاس سوئچز ہیں یہ لوکل ایریا نیٹ ورک میں استعمال ہوتے ہیں، راؤٹرز جو ہیں یہ وائڈ ایریا نیٹ ورک میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ڈفرینسز بتا رہا ہوں، پہلے میں نے یہ بتا دیا۔ دوسرا ہے کہ لینز اینڈ وینز، سوئچز جو ہیں ڈیوائسز کنیکٹڈ تھرو لوکل سوئچز اینڈ نیٹورکس کنیکٹڈ ٹو ادر نیٹورکس تھرو دی راؤٹرز۔ جب ہمارے پاس جو لوکل ڈیوائسز ہیں وہ سوئچ کو استعمال کر کے کنیکٹ ہوں گی، سوئچ کے ذریعے کنیکٹ ہوں گی، اور جب ہم نے چھوٹے چھوٹے لینز کو کنیکٹ کر کے بہت بڑا وائڈ ایریا نیٹ ورک بنانا ہے وہاں پر راؤٹرز استعمال ہوں گے۔ اب ان کی اگر ہم ہیرارکی بنائیں تو اس سے آپ کو بڑی اچھی سمجھ آئے گی۔ یہ دیکھیں ہمارے پاس سب سے چھوٹا لیول جو ہے ایک ڈیوائس ہے، امیجن کریں آپ کے پاس ایک کمپیوٹر ہے، جب ہمارے پاس ایک سے زیادہ کمپیوٹرز موجود ہوں گے ان کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہو تو ہم ہب کا استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے ہب کا استعمال کر کے اپنی کمپیوٹر لیب 1 بنا لی، ٹھیک ہو گئی یہاں تک۔ اگر ہم نے ایک سے زیادہ لیبز بنانی ہیں، ہمارے پاس لیب A1 جو ہے وہ بھی ایک ہب کے ذریعے جڑی ہوئی ہے، لیب 2 بھی ایک ہب کے ذریعے کنیکٹڈ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے دونوں لیبز کو بھی کنیکٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں بیچ میں سوئچ لگانا پڑ جائے گا، ایک لیول اور اوپر چلے گئے، دو ایک جیسے نیٹ ورک کے سیگمنٹ کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم نے سوئچ کا استعمال کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو ملا کر ہم نے لوکل ایریا نیٹ ورک کو بھی کنیکٹ کر کے ایک اس سے بڑا نیٹ ورک بنا لیا۔ اب ایک بڑا نیٹ ورک بھی بن گیا، اس بڑے نیٹ ورک کو بھی آگے پھیلانا ہے، اس کو انٹرنیٹ سے جا کر جوڑنا ہے، تو ہمارے پاس جو ایک بڑا نیٹ ورک بنا تھا جس میں دو لیبز آپس میں جڑ کے ایک بڑا نیٹ ورک بن گیا، اس لیب کو بھی اگر ہم نے سمندر کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو ہمیں پھر راؤٹر چاہیے ہوگا، یعنی کہ وائڈ ایریا نیٹ ورک کے ساتھ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو پھر ہمیں راؤٹر چاہیے ہوگا۔ یہ آپ کیٹیگری ہیرارکی دیکھیں، سب سے چھوٹا لیول ڈیوائس ہے، ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہبز استعمال ہوتی ہیں، اور ہب پر مشتمل نیٹ ورکس کو کنیکٹ کرنے کے لیے سوئچ استعمال ہوتا ہے، اور سوئچ اگر نیٹ ورکس کو جوڑ رہا ہے تو اس سارے مجموعے کو بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے راؤٹر کا استعمال ہوگا۔ یہ ایک اور ڈفرینس میں نے ایکسپلین کیا۔ پہلا ڈفرینس یہ اوپر بتایا کہ لیئر 2 پہ ایک لیئر 3 پہ ایک لین کو کنیکٹ کرتا ہے، ایک وین پہ کنیکٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ تیسرا ڈفرینس بتایا
Of course, there are cases where switching functionality is built into the router hardware and the router perform as well as कुछ राउटर ऐसे भी होते हैं जो स्विचिंग का काम भी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इसलिए लोगों को कुछ कन्फ्यूजन होती है कि राउटर और स्विच शायद एक ही चीज़ है. Easiest case here is to think of your home wireless router. आपके घरों पे जो वाईफाई के राउटर लगे हैं उनके बारे में सोचिए. It routes to a broadband connection through its WAN port, but it is usually also has additional Ethernet port that you can use to connect an Ethernet cable for a computer, television, printer or even a gaming console. कह रहा है कि आप अपने वाईफाई के ज़रिए जो आपके पास वायरलेस का राउटर लगा हुआ है उसके ज़रिए इंटरनेट से भी कनेक्ट हो रहे होते हैं. तो अभी हमने बयान किया है कि अगर हमने इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो हमें राउटर की ज़रूरत होगी. ठीक हो गया. अब हमें राउटर की ज़रूरत है, हमने इंटरनेट से कनेक्ट होना है, तो हमारे घर में जो लगा वो फिर राउटर है. लेकिन वो कह रहा है साथ ही आप देखें तो उसी राउटर में 2 या 3 4 पोर्ट्स जो होती हैं वो ऐसी भी होती हैं जहाँ हम तार लगा सकते हैं. ईथरनेट वाली तार जो होती है, नेटवर्क वाली तार, वो तार लगा कर अब अगर हम अपने उसी डिवाइस पर, घर वाले राउटर पर ही 2 या 3 अगर हमारे पास पोर्ट्स मौजूद हैं तो अब अपने एक पे हमने अपना प्रिंटर लगा लिया, शेयर कर लिया, दूसरे पर अपना लैपटॉप लगा लिया, तीसरे पर अपना कंप्यूटर लगा लिया, तो छोटा सा नेटवर्क तो हमारे घर में भी बन जाएगा. फिज़िकली कनेक्टेड डिवाइसेस का, वाईफाई वाली नहीं, फिज़िकली कनेक्टेड डिवाइसेस जो तारों के ज़रिए कनेक्ट हुए हुए हैं. अब वही डिवाइस बीच में हमारा स्विचिंग का काम भी कर रही है, वही डिवाइस हमें इंटरनेट से भी राउटर वाला काम भी कर रही है. तो एक ही डिवाइस में एक से ज़्यादा चीज़ों की फंक्शनैलिटी मौजूद होती है, तो इसीलिए घर वाली जो डिवाइस है उसको कुछ लोग स्विच कह देते हैं कि वो आपके घर में छोटे से नेटवर्क को भी कंट्रोल कर रही. उसी डिवाइस को कुछ लोग राउटर भी कह देते हैं क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्ट करवा रही है. तो ये भी एक डिफरेंस मौजूद है. वाइल अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क सच एज अदर नोटबुक्स एंड फ़ोन कनेक्ट टू द वाईफाई, इट स्टिल ऑफर. वही बात जो मैंने एक्सप्लेन कर दी कि आपके घर में जो पीटी सर्वर जैसे राउटर लगा हुआ है तो उस पर आप कंप्यूटर के ज़रिए भी कनेक्ट होंगे, तो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं तो वो स्विच का रोल अदा करेगा. जब हमारे कंप्यूटर्स को वो इंटरनेट से जोड़ेगा तो वो वहाँ पर राउटर का किरदार अदा कर रहा होगा. दोनों की फंक्शनैलिटी एक ही डब्बे के अंदर है तो उसको हम स्विच भी कह सकते हैं या राउटर भी कह सकते हैं. टाइप ऑफ स्विचेस जो हैं वो वेरी करते हैं जी साइज़ के एतबार से एज वेल एज द स्पीड एंड बैंडविड्थ. दो तरह से हम स्विचेस को कैटेगराइज करते हैं, साइज़ के एतबार से या स्पीड के एतबार से. घरों में हमारे पास 4 पोर्ट्स वाला या 8 पोर्ट वाला आमतौर पर स्विच हो तो वो काफ़ी है. लेकिन बड़े जगह पर बड़े नेटवर्क्स बनाने हैं, ऑफिस बड़ी दुकानों के लिए, तो वहाँ 128 पोर्ट्स वाला भी हमारे पास मौजूद है स्विच. छोटे से लेकर 128 पोर्ट तक भी मौजूद है. लेकिन इससे भी बड़े बनाने हैं तो एक चीज़ होती है ग्रिड्स, कंप्यूटर ग्रिड्स, और एक चीज़ होती है क्लाउड डाटा सेंटर्स. वो बहुत बात की चीज़ें हैं. तो वहाँ पर इस तरह के बहुत बड़े बड़े आप देख रहे हैं रैक्स में पड़े हुए हैं. ये रैक्स के अंदर स्विचेस पड़े हुए हैं जिन पे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते चले जाते हैं. बहुत ज़्यादा तादाद में भी हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स ये देख रहे हैं आप को भी कनेक्ट करना हो तो उसके लिए रैक्स पूरे के पूरे भरे हुए होते हैं स्विचेस के साथ. क्यों होते हैं वो उस डिस्कशन में नहीं जाते. डाटा सेंटर की बात होगी कि बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं जिनमें कंप्यूटर्स, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स पड़े हुए होते हैं. उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं. Size of a rack mountable switches ranges from 1 unit to 4 unit, but larger ones are areas also. बहुत सारी sizes हैं उसके जो आप इस्तेमाल करेंगे. Switches also vary in network speed. साइज़ तो हमने देख लिया, 4 पोर्ट वाला भी, 8 पोर्ट वाले, 128 पोर्ट वाले भी, और बहुत बड़े नेटवर्क डाटा सेंटर्स के लिए बहुत बड़े बड़े भी हमारे पास मौजूद हैं. लेकिन स्पीड के अतबार से देखें तो अब ये उन्होंने कुछ स्पीड्स मेंशन की हुई हैं. रेंजिंग फ्रॉम फास्ट ईथरनेट पे हम एक ईथरनेट जो मॉडल है नेटवर्क का, वहाँ पर ये 10 मेगाबिट्स से लेकर 100 मेगाबिट्स तक हमें स्पीड देते हैं. आमतौर पर यही इस्तेमाल होता है. गीगाबाइट ईथरनेट जो होता है वो हमारे पास 1000 MB तक भी स्पीड देगा. 10 गीगाबाइट्स जो है वो 10,000 MB पर सेकंड की भी स्पीड देगा. 10 गीगाबाइट्स एंड इवन 40 and 100 Gbps 100 गीगाबिट्स की भी स्पीड वाले
हमें नेटवर्क स्विचेस मौजूद हैं। विच स्पीड टू चूज़ डिपेंड अपॉन द थ्रूपुट। अब दो चीज़ें हमने समझ ली हैं कि जो नेटवर्क स्विच हैं वो वेरी करेंगे साइज़ पर, और साइज़ यानी कि कितनी पोर्ट्स हैं, और नेटवर्क स्विच वेरी करेंगे स्पीड पर। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आपने नेटवर्क बनाना है तो आप कौन से वाला इस्तेमाल करेंगे, वो डिपेंड करता है बल्कि आपकी जेब पर, आपके बजट पर, कि आपके पास कितने पैसे हैं। दूसरे अगर हम बात करें काम के एतबार से, वो तो हमने फिज़िकली बात कर ली नेटवर्क के टाइप्स ऑफ स्विचेस की। अगर हम काम की फंक्शनैलिटी के एतबार से बात करें तो एक टाइप होती है इसकी अनमैनेज्ड स्विचेस। अनमैनेज्ड होते हैं, ये आप समझ लें कि इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग बनी बनाई आती है, इसमें आप चीज़ों को बदल नहीं सकते हैं। दे आर जनरली प्लग एंड प्ले विच मीन्स दे हैव वेरी फ्यू इफ़ एनी, अगर कोई है तो बहुत ही कम ऑप्शंस उसमें होते हैं कि आप जिसमें से चूज़ कर। अदरवाइज़ एक फ़िक्स पैटर्न होता है, बने बनाए स्विचेस हैं, बस आप उसको लगा के, आमतौर पर आपके जो कंप्यूटर लैब में लगा हुआ वो आपका अनमैनेज्ड ही है। एक ख़ास सेटिंग उन्होंने फ़िक्स करके भेज दी है, बस आप इसमें तार लगाएं, जो नेटवर्क स्पीड उन्होंने रखी हुई है वही आपको मिलेगी, जो प्रोटोकॉल वो उन्होंने सेट किया हुआ वही आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें कंपनी सेट करके भेज देगी, आप उसको छेड़ नहीं सकते, वो उसको हम कहते हैं अनमैनेज्ड स्विचेस। The upside is that the unmanaged switches are relatively inexpensive, but their lack features make them unsuitable for most enterprise users. बड़े नेटवर्क बनाने के लिए अनमैनेज स्विचेस आपका काम नहीं करेंगे, वहाँ पर आप अपने पर्सनलाइज सेटिंग्स करनी होती हैं, अपने काम के एतबार से अपनी सेटिंग्स को आपने देखना होता है, जो यहाँ पर नहीं चलेंगे। छोटे नेटवर्क्स घरों दफातर के लिए अनमैनेज स्विचेस ठीक है, क्योंकि वो इनएक्सपेंसिव भी है। मैनेज स्विचेस क्या होता है? मैनेज स्विचेस में ये होता है कि हमारे पास एक CLI होती है, कमांड लाइन इंटरफेस, छोटी सी स्क्रीन होती है, वो आपके सामने आ रही होती है, उसके ज़रिए आप नेटवर्क की सारी सेटिंग को खुद से डिसाइड करते हैं, कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है, कितनी स्पीड रखनी है, बाकी सारे और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एजेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू ट्रबल शूट द नेटवर्क प्रॉब्लम, और बहुत सारी चीज़ें जो सेटिंग्स होती हैं वो आपके पास बनी बनाई नहीं होती, अब आप खुद से डिसाइड करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ही दूंगा कि आपके पास एक प्रिंटर है जो आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, बस प्रिंट की कमांड देते हैं तो खुद ही प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट A4 पेपर पे करना था, लीगल पे करना था, लैंडस्केप में करना था, पोर्ट्रेट में करना था, बैक टू बैक करना था, एक शीट पे एक से ज़्यादा प्रिंटर्स, कुछ सेटिंग उसने नहीं बताई, जो कंपनी ने करके भेज दी है बस वही आप प्रिंट का बटन दबाते हैं तो बस वो आपको एक प्रिंट करके दे देगा। इस तरह के प्रिंटर सस्ते होंगे, लेकिन अगर एक प्रिंटर है जिसके ऊपर स्क्रीन भी लगी हुई है, जैसे आजकल आते हैं, तो आप उसके ज़रिए हर चीज़ प्रिंटर से खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। साइज़ क्या रखना है, ओरिएंटेशन क्या रखनी है, बैक टू बैक करने हैं या नहीं, एक शीट पे कितने पेजेस प्रिंट करने हैं, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड करते हैं, तो वो आपके मैनेज्ड की एक एग्जांपल हो। इसी तरह से नेटवर्क स्विचेस जो होते हैं उसमें आप अपनी सेटिंग्स खुद से डिसाइड करेंगे, तो आप उनको कहेंगे ये मैनेज स्विचेस हैं। सेटिंग आप खुद बताएंगे, इंसान बैठ के बताएगा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर रखना पड़ेगा, IT प्रोफेशनल रखना पड़ेगा जो आपको बताएगा, सेटिंग करके देगा। अनमैनेज में ये नहीं था बस, लेकिन एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी थी, ज़्यादा काम आप उससे नहीं ले सकते। एक तीसरी टाइप भी है जिसे हम कहते हैं स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्विचेस। ये आपको ना सिर्फ अपनी सेटिंग्स बदलने के ऑप्शन देते हैं बल्कि कई फैसले खुद से भी इंटेलिजेंटली करते हैं। सबसे छोटा लेवल अनमैनेज, उससे अच्छा लेवल मैनेज, उससे अच्छा लेवल इंटेलिजेंट स्विचेस। बहुत सारे फैसले ये खुद अपनी जहानत की बुनियाद पर आपको करके दे देते हैं, इनको हम कहते हैं इंटेलिजेंट स्विचेस। आखिर में हम कुछ डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट फीचर्स को। द फुल लिस्ट ऑफ फीचर एंड फंक्शनैलिटी ऑफ अ नेटवर्क स्विच विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन दिस। स्विच है कैसा उस पर डिपेंड करता है उसके फंक्शन क्या है, लेकिन कुछ जनरल फंक्शन इस तरह के। इनेबल और डिसेबल स्पेसिफिक पोर्ट ऑन द स्विच, क्या क्या सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, किसी खास पोर्ट को इनेबल या डिसेबल कर लें। कन्फिगर सेटिंग फॉर डुप्लेक्स, हाफ और फुल एज वेल एज बैंडविड्थ, डिसाइड कर दें फलां पोर्ट नंबर 17 पर जो कंप्यूटर है वो मैक्सिमम हम कहते हैं 50 MB का डाटा इस्तेमाल कर सके, या वो सिर्फ डाटा भेज सके, या वो सिर्फ डाटा रिसीव कर सके। इस तरह की सेटिंग हाफ डुप्लेक्स हो सकती है, फुल डुप्लेक्स,
یا بینڈ ویڈتھ وہ کتنی استعمال کرے، یہ سیٹنگ ہم نیٹ ورک سوئچ پہ چینج کر سکتے ہیں. ابھی جیسے میں نے بتایا نا، مینیج سوئچز پر یا انٹیلیجنٹ سوئچز پر سیٹنگز کا مسئلہ ہوتا ہے. سیٹنگز کے اعتبار سے یہ اچھے ہیں. کون سی سیٹنگز؟ یہ سیٹنگز بتا رہے ہیں. کون سی پورٹ کھولنی ہے، کون سی پورٹ بند کرنی ہے، کون ڈاٹا سینڈ کرے، کون ڈاٹا ریسیو کرے، کون سی کتنی بینڈ ویڈتھ یوز کرے، کوالٹی آف سروس لیول کس کے لیے کیا ہونا چاہیے، میک فلٹرنگ کہ آپ بتا سکیں فلاں میک ایڈریس والا کمپیوٹر میرے نیٹ ورک پہ کنیکٹ نہ ہو، یا فلاں میک ایڈریس والے کمپیوٹر صرف کنیکٹ ہوں، اس کے علاوہ باقی سارے ہی کنیکٹ نہ ہوں، جس طرح ہم اپنے گھر والے وائی فائی پہ کر سکتے ہیں. سیٹ اپ SNMP monitoring of devices, simple network management protocol including health of the link. یہ ایڈوانس چیزیں کچھ اس کی ڈسکشن میں نہیں جاتی. کنفیگرنگ پورٹ mirroring فار مانیٹرنگ نیٹ ورک ٹریفک کو مینیج کر سکتے ہیں. اس طرح کی کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں جو مینیج سوئچز میں موجود ہوں گی، انٹیلیجنٹ سوئچز میں بھی موجود ہوں گی. مینیج میں انسان کو بیٹھ کے کرنی پڑیں گی، انٹیلیجنٹ میں وہ نیٹ ورک کا جو پروٹوکول ہے وہ خود بخود اچھی سیٹنگ آپ کو کر کے دے گا. تو یہ چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، جس میں ہم نے ٹائپ آف سوئچز کو دیکھا ہے سائز اور سپیڈ کے اعتبار سے، فنکشنلٹی کے اعتبار سے. تو یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے نیٹ ورک سوئچز کا. اس کے اگر پورے کی بات کریں تو سٹارٹ ہم نے کیا تھا ڈیفینیشن سے. اس ڈیفینیشن کی ایک ایک ورڈ کو ہم نے ایکسپلین کیا. ہم نے دیکھا کہ نیٹ ورک سوئچ ہے کیا، کس کو کہتے ہیں نیٹ ورک سوئچ، یہ کام کیسے کرتا ہے، جس کے لیے ہم نے ایک ویڈیو کا سہارا لیا. کام کے بعد ہم نے دیکھا کہ نیٹ ورک سوئچ کی قسمیں کتنی ہیں، اس کا ہب کے ساتھ کیا ڈفرینس ہے، اس کا راؤٹر کے ساتھ کیا ڈفرینس ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی ٹائپس کتنی ہیں، سائز کے اعتبار سے، سپیڈ کے اعتبار سے، فنکشنلٹی کے اعتبار سے، اور کچھ فیچرز کو بھی ہم نے اس کے ڈسکس کیا. تو یہ ہمارا نیٹ ورک سوئچ والا ٹاپک کمپلیٹ ہوا ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کے کچھ کویشچنز ہیں تو آپ ضرور شیئر کریں، تو میں آنسر اس کو کروں گا.